ایمانداری سے بتاؤ صبح فجر کی نماز سے لے کر کتنے قدم اب تک اللہ کے لیے اٹھے اور کتنے قدم دنیا کے لیے اٹھے؟ مجھے ایمانداری سے بتلاؤ۔ رات کو تو سارے سوئے ہیں، کوئی مغرب پڑھتے سو گیا، کوئی عشاء پڑھ کے سو گیا، 3-4 گھنٹے تو میرے سمیت ساروں نے رات میں نیند کی ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ صبح فجر سے لے کر یہ تمہیں میرے عزیزو زوال کا وقت تھوڑی دیر میں شروع ہونے والا ہے، سورج طلوع ہو کے غروب ہونے والا ہے، تو نے کھانا بھی کھایا، پانی بھی پیا، چہرہ بھی دھویا، کپڑے استری کیے ہوئے پہنے، خوشبوئیں لگائی اور تو نے سر میں تیل لگایا۔ یہ دنیا کے لوازمات کو تو نے پورا کر کر اپنا جسم تو تازہ کر لیا، فجر کی نماز کا سجدہ کر کر اپنے ایمان کو بھی تازہ کیا ہے کہ نہیں؟ صبح صبح منہ نہیں دھویا، کھیتوں میں جا رہے ہیں، آج پانی لگاؤں گا، صبح صبح منہ نہیں دھویا، بچوں کو اسکول چھوڑ کے آ رہے ہیں، صبح صبح منہ نہیں دھویا، او لوگو اللہ اکبر، صبح صبح منہ نہیں دھویا، کوئی کام کاج نہ کیا، دہی لے کے آ رہا ہے، دودھ لینے جا رہا ہے، دودھ ختم نہ ہو جائے، دکان پہ جانے پیسے پہلے سبزی ترکاریاں دے کے جا رہا ہے تاکہ گھر کا نظام چل جائے، اور صبح صبح اٹھ کر وضو کر کر اللہ کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا، اور سبزی لانے سے سودا لانے سے گھر کا نظام چلے گا، خدا کے آگے کھڑے ہونے سے قبر کا نظام چلے گا۔ نہیں یقین آتا جس قبرستان میں بھائی سجاد کی والدہ محترمہ دفن ہے، جاؤ اسی قبرستان میں چلے جاؤ اور تم اپنے رشتہ داروں کی، تم اپنے عزیزوں کی، اپنے خاندان والوں میں سے کسی کی قبر پہ جا کے کھڑے ہو کے پوچھو، بتاؤ دنیا کے ٹھاٹھ باٹ کہاں گئے، دنیا کی کونسلری کہاں گئی، عدالت کے اندر تعلق کہاں گئے، تھانے کچہری کی سفارش کہاں چلی گئی؟ اللہ اکبر، صبح صبح تیرے دروازے کی کنڈی بجا کرتی تھی، کون آیا؟ تجھے لینے کے لیے آیا، تھانے چل لے تیری بڑی چلتی ہے، تجھے لینے کے لیے آیا، MNA کے پاس چل لے تیری بڑی چلتی ہے، تیری بات ماننے گا؟ رب کائنات کی قسم ہے دنیا کے اندر لوگوں کی سفارشیں کرتا تھا، قبر میں تجھے پڑے ہوئے سال ہو گیا، بتا تیری بھی کوئی سفارش کرنے آیا کہ نہیں ہے؟ تیرے ٹھاٹ کہاں چلے گئے، تیرے باٹ کہاں چلے گئے؟ اللہ غنی جب گھر میں سفید جوڑا پہن کر گاڑی میں بیٹھ کے باہر نکلنا تھا اور لوگوں کو ٹکرے مار کر سائٹے مار کر ہارن بجا بجا کے لوگوں کو ڈرایا کرتا تھا، اور بتا تو صحیح یہ ٹھاٹ باٹ قبر میں تیرے کہاں چلے گئے؟ گھر کے اندر تو نے پیالے رکھ رکھے ہیں، چڑیا پانی پی رہی ہے، پرندے پانی پی رہے ہیں، اور بھوکنے والا کتے کے آگے بھی کھانے کا برتن رکھا ہوا ہے، پانی رکھا ہوا ہے، بلی کے آگے دودھ رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، موت کے وقت جب فرشتے نے حلق میں ہاتھ ڈال کے روح نکالی تھی، اس وقت تیری زبان خشک ہوئی تھی، اس وقت سے لے کر نہلانے تک، کفن پہنانے تک، تجھے کندھے پہ اٹھا کے قبرستان لانے تک، جنازے تک، پھر قبر کے اندر اتارنے تک، آج سال ہو گیا، تیری خشک زبان پہ کسی کو ترس نہ آیا؟ بتا تو صحیح یہاں تیرے سے کسی نے پانی کا پوچھا ہے کہ نہیں؟ سال سال کے بعد اپنے گھر میں کلی کرانے والا، اور چودھری صاحب ابھی تو نے گھر میں پیٹ کرایا تھا، اور باہر کا متھا اچھا نہیں لگ رہا، باہر کا کلر اچھا نہیں لگ رہا، لوگ کیا کہیں گے کہ میرا مکان ہے؟ اسی صاحب مکان کی قبر پہ جا کے دیکھ لو، بارشوں کی وجہ سے مٹی بہ گئی، قبر کے اندر کفن نظر آ رہا ہے، اور تجھے مکان کے بارے میں خیال آیا، لوگ کیا کہیں گے جب تیری قبر پر اجاڑ پل دے کر، تیری قبر کو ویران دے کر، تیری قبر پہ مٹی نہ دے کر، بتا لوگ کیا کہیں گے؟ صبح سے لے کر شام تک اولاد کی فکر ہے، اپنی آپ کی فکر کوئی نہیں، قبر کی فکر کوئی نہیں، موت کی فکر کوئی نہیں۔
پیسے والوں کو مرتے دیکھا، امیروں کو مرتے دیکھا، دنیا سے جاتے دیکھا، چیک بک سرانے پڑی ہوتی ہے۔ او لوگوں، ڈاکٹر نے کہا پانی نہ پلانا، کہتا خالی چیک میں دستخط کر کے دیتا ہوں، پورا پیسہ لے لو، مجھے پانی کا گھونٹ پلا دو۔ گھر والے کہتے ہیں تیرے لیے تو پانی منع کر رکھا ہے تاکہ کھڑا ہوگا، آج پانی پینا، آج پانی مانگ رہا ہے، کل صحت یاب ہوگا، بوتلیں پی لیو، انار کا جوس پی لیو، تیرے فائدے کے لیے تو کر رکھا ہے۔ رب کائنات کی قسم ہے، سارے گھر والوں کو اس کا فائدہ دنیا کا نظر آ رہا ہے، اور اسے کلمہ سناؤ، سورہ مزمل پڑھ کے سناؤ، اور پانی پلاؤ گے، پانی سے بچاؤ گے، دنیا کا فائدہ ہوگا، اور کلمہ پڑھ پڑھ کے سناؤ گے، قبر کے اندر فائدہ ہوگا۔ سب کو جینا یاد ہے، مرنا کسی کو یاد کوئی نہیں۔ اتنی مقدروں کی مالک، اتنی ایمان کی بلندی کی ملکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھی ہیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ میں تجھے ایک دعا نہ یاد کرا دوں؟ سونے جلدی کیجئے، اللہ کے پاک پیغمبر دعا یاد کرائیے۔ آپ نے فرمایا عائشہ پڑھ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ آپ بھی پڑھ لو اللہم آسان حساب کیا ہوگا؟ فرمایا عائشہ اللہ جل شانہ کے دربار میں بلایا جائے گا، اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، خدا کی جلال کو دیکھ کر، اس کی کبریائی کو دیکھ کر، اس کی عظمت کو دیکھ کر آدمی تھر تھر کانپنے لگے گا، پسینہ آئے گا، اپنے پسینے میں خود ڈوب جائے گا، زبان خشک ہو کے اتنی باہر نکل آئے گی کہ اس کی گردن میں لپیٹ دی جائے گی۔ او عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنی سختی ہوگی، یہ ہونٹ پیروں میں آ کے لٹک جائے گا، اوپر والا ہونٹ کمر پہ جا کے لٹک جائے گا۔ اے عائشہ تجھے کیا بتلاؤں، جب نامہ اعمال پکڑایا جائے گا، یوں نہیں کہا جائے گا چودھری صاحب آ جاؤ نامہ اعمال لے لو، ملک صاحب آؤ نامہ اعمال لے لو۔ فرمایا اپنے سامنے کھڑا کرے گا، فرشتوں کو کہے گا ان کا سینہ پھاڑ دو۔ جب سینہ پھاڑا جائے گا تو اس بائیں ہاتھ کو اس سینے کے اندر ڈال کے پیچھے سے نکالا جائے گا، تب نامہ اعمال بدکاری کا ہاتھ میں پکڑایا جائے گا اور کہا جائے گا اے فرشتوں اسے پورے میدان معاشر کا چکر لگواؤ، جہاں رکے ڈنڈے مارو اور جہاں بیٹھے اسے سوٹے مارو، اسے درے مارو۔ لوگ پوچھے کیوں مار رہے ہو؟ تم بے فکر ہو کے بتا دینا یہ اتنا بدبخت ظالم ہے کہ دنیا کی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار کے آیا ہے۔ اتنا ہولناک دن ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کا سر بھی جھک جائے گا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر کوئی اپنی اپنی کرے گا۔ ایک 63 سال کا بوڑھا سارے نبیوں کا سردار ہے، فاطمہ زینب کا ابا ہے، عائشہ خدیجہ کا گھر والا ہے، حسن و حسین کا نانا ہے۔ پروردگار عالم کہے گا اے آدم کیوں رو رہے ہو؟ یا اللہ میرے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا؟ نوح پیغمبر یا اللہ پتہ نہیں آج کیا بنے گی۔ امام الانبیاء کے چہرے کی طرف نظر پڑے گی، آنکھوں سے آنسو نکل کر چہرہ مبارک پہ دیکھے گا۔ فرمایا محبوبہ نہ رو، میں نے مکے کی یتیمی میں تجھے رونے نہیں دیا، آج عرش والا تجھے کیسے رونے دے گا؟ بابو تیرے آنسوں کی قدر تیری امتیوں نے نہ لگائی، تیری امتیوں نے تیرے آنسوں کی قیمت نہ لگائی، میں تیرے آنسوں کی قیمت لگاؤں گا۔ میرے محبوب بتا کیوں رو رہا ہے؟ عائشہ کے لیے کہ نہیں، خدیجہ کے لیے کہ نہیں، فاطمہ کے لیے کہ نہیں، حسن و حسین کے لیے
کہیں نہیں. محبوبہ بتا کیوں رو رہا ہے؟ یا اللہ یہ میرا کلمہ پڑھنے والا، یہ میری کلمہ پڑھنے والی میرے سامنے کھڑی ہے. الہی ان کے نام اعمال کو نہ دیکھ، میں محمد کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ لے. اللہ فرمائیں گے جبرائیل جا میرے نبی سے جا کے کہہ دے نبوت والی چادر سے اپنے آنسوؤں کو صاف کر لے. رو کے دکھانا تیرا کام ہے، امت کے لیے 8 جنت کے دروازے کھول دینا میرا کام ہے.